اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے امور کے علاوہ کسی بھی چیز پر اپنی آزادانہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتی، اور خاص طور پر سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کسی رائے کا اظہار کر ہی نہیں سکتی، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہر جگہ پر ہے۔ اور اس قدغن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر اس سیاستدان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کو عوام ووٹ دے، وہ چاہے اچھا ہو یا برا، اور یہ بھی ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ مثلاً ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے باقاعدہ نفرت کرتا تھا، اور اس کو ٹرمپ نے کبھی چھپایا بھی نہیں۔ ایسے ہی برطانیہ کے موجودہ وزیر اعظم جانسن بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ ہمارے پڑوس میں مودی جی کو سنجیدہ حل کے انٹیلیجنشیا بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کام ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہمارے ملک میں نواز شریف اور بے نظیر اسٹیبلشمنٹ مخالف رہے، اور پھر پوری 90 کی دہائی اسٹیبلشمنٹ ان سیاستدانوں سے بار بار جان چھڑا رہی تھی، اور وہ بار بار واپس آ رہے تھے کیونکہ عوام ان کو ووٹ دے رہی تھی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ وہ تبدیل ہو کر واپس آئیں گے تو یہ خام خیالی تھی۔ مرحومہ بے نظیر اور اب بلاول جانی ہمیشہ امریکہ اور مغرب کی دھمکی سے اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نواز شریف کے سیویئرز میں عرب شہزادوں کے بعد اب مودی جی بھی شامل ہو چکے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی نواز زرداری سے جنگ بلا روک ٹوک کرپشن کے لیے دشمنوں کے ساتھ مل کر فوج کو قابو کرنے کی کوشش رہی ہے اور رہے گی۔ تو اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں عمران مخالف ہو چلی، اور وہ عمران جو نہ تو مغرب سے، نہ عرب شہزادوں سے یا مودی سے خوفزدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کرپٹ ہے۔ تو اس سوال کا جواب بہت مشکل نہیں۔ 2018 میں سینٹر میں مطلوبہ ممبرز پورے نہ ہونے کے باوجود اور پنجاب میں اقلیتی جماعت ہونے کے باوجود عمران خان کو 3 سے 4 سال کا وقت ہو چلا۔ تو اگر عمران خان پنجاب میں نواز لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو مضبوط کر پاتے تو آج یہ ملک، اس کی اسٹیبلشمنٹ اور عوام اس امتحان سے کیوں کر گزرتے۔ لیکن بزدار کی محبت تو ایسے ہی ہے کہ کچھ جگ دے لوگ بھی ڈاڈے سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ تو پچھلے 3-4 سال کے ضمنی اور کینٹ الیکشنز کے رزلٹ دیکھ لیں، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اب آئیں آج کی صورتحال پر کہ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران کی جگہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کسی کا ساتھ نہیں دے رہی، اور اگر شک ہے تو پچھلے 3-4 ہفتے کی سرکس کو دیکھ لیں۔ ابھی تک یعنی 26 مارچ 2022 تک کاف لیگ، ایم کیو ایم، باپ پارٹی نے حکومت کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران کو اتنی آسانی سے خیر بات نہیں کہے گی۔ لیکن جیسا کہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا مجبوری ہے جو ووٹ لے سکے۔ اب آ جائیں ہم عوام پر۔ عوام وہ طاقت ہیں اللہ کے بعد زمین پر، وہ واحد طاقت جو سیاست کی بساط لپیٹ بھی سکتی ہے اور اسے بنا بھی سکتی ہے۔ عمران 30 اکتوبر 2011 والے لاہور جلسے کے بعد، اس بہت بڑے پاور شو کے بعد اس قابل ہوا تھا کہ اسے ایک سیریس کنٹینڈر مانا گیا، اور 2018 میں الیکشنز کے بعد بطور وزیر اعظم عمران نے بہت ساری غلطیاں کی، لیکن نہ تو کرپشن کی، نہ ملک کو بیچا، بلکہ جہاں ضروری تھا وہاں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ جہاں نبی رحمت کی بات آئی ڈٹ کر کھڑا ہوا، اور آج اپنی سیٹ جانے کا رسک تو لے رہا ہے لیکن کرپٹ کے ساتھ بیٹھنے کو آج بھی تیار نہیں۔ اب بات کرتے ہیں 27 مارچ کی۔ 27 مارچ فیصلے کا دن ہے، سنڈے ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ سکتے ہیں، ڈسکشنز کر سکتے ہیں کہ امر بالمعروف کا یہ جلسہ ناکام کیوں ہوا۔ ہم باتیں کرتے رہیں گے کہ عمران کیوں گرا۔ لیکن اگر ہم لوگ صرف 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ آ جائیں تو ہمیں امر بالمعروف کی ناکامی پر نہیں بلکہ نہیں عن المنکر کے ہار جانے پر بہت خوشی ہوگی۔ 27 مارچ اصل میں عمران کے سیاسی مستقبل کا نہیں، اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کا دن ہے، اور اس ملک کے لیے مشکل فیصلے کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے یا کمزور کرنے کا دن ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا دن ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کا انتظار مت کریں، اس جلسے کو کامیاب کر کے اسٹیبلشمنٹ کو وہ وجہ دیں کہ وہ عمران کے ساتھ کھڑی رہ سکے۔ کہنے کو 27 مارچ صرف ایک سنڈے ہے، لیکن 27 مارچ وہ سنڈے ہے جو اس ملک کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ تبدیلی ایک روشن پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے، اور واپس ایک جہالت، لالچ
اور لوٹ کھسوٹ کے ایک اور دور کا آغاز بھی، اور فرق پریڈ گراؤنڈ تک ہمارا جانا یا نہ جانا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔